بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ نگیٹو تھاٹس. جب کبھی ہمارا کوئی عزیز پیارا کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو ہم اسے مشورہ دیتے ہیں پازیٹیو سوچو، پازیٹیو اپروچ اپناؤ، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہماری زندگی میں اچھی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی صورتحال کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر منفی سوچیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ صورتحال کسی انسان سے ریلیٹڈ ہو تو اس انسان کے حوالے سے بھی ہمارے اندر بے تحاشا منفی سوچیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس شخص سے جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی نگیٹو کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کمپیریزن میں آ جاتے ہیں، ایون ہم اس کو اپنی اس پریشانی کا ذمہ دار تک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ نگیٹو انرجی ہمارے اندر آئے، لیکن یہ نگیٹو انرجی جب ہمارے اندر آتی ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اس انسان تک ٹرانسفر ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ جو سوچتے ہیں تو اس کی انرجی آپ کی پوری باڈی اسی طرح سے رسپونڈ کرتی ہے جیسا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی باڈی لینگویج بھی نگیٹو ہو جاتی ہے اور لا محالہ اس شخص تک آپ کی وہ سوچ، وہ اس کی وائبریشن اس انسان تک ٹرانسفر ہوتی ہے. اس نگیٹو انرجی کا، اس نگیٹو تھاٹس کا سورس کیا ہے؟ وہ سورس بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم اپنی ایموشنل ڈائٹ کا نام دیتے ہیں. وہ 3 ہیں: ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں. اب ہم کیا پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہیں، اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں. ہم جو موویز میں دیکھتے ہیں، ہم جو ٹی وی سیریلز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آج کل کی ٹی وی سیریلز میں کیا ہوتا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، ہوم پالیٹکس کو بہت زیادہ ڈسپلے کیا جا رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، لڑکی بھاگ کے شادی کر لیتی ہے، اور کچھ اسی طرح کی سارٹ آف لیگ پولنگ کے کچھ واقعات، یعنی کچھ اسی طرح کے نگیٹو ایموشنز کا ڈسپلے ہوتا ہے. ایون بعض اوقات انتہائی واہیات اور بیہودہ جملے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو سانگ سنتے ہیں گاڑی میں اپنے ڈرائیو کرتے وقت، ہم جو ریڈیو آن کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو وہ صرف ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا. ہم جو سانگز سن رہے ہوتے ہیں اس کے الفاظ ہمارے لاشعور پر انتہائی گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور جو کہ وہ بعد میں ہماری ووکیبلری کا حصہ بھی بن جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو جوکس جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جو واٹس ایپ گروپس پہ ایک فلو کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ان جوکس میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی خاص نیشن کو لے کے، کسی بھی خاص مسلک کو لے کے کسی انسان کو طنز کا یا مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اب اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو نیوز چینلز ہیں، ہم صبح صبح اٹھ کر وہ نیوز چینلز آن کر لیتے ہیں. اب وہ نیوز چینل ساری دنیا سے جو نگیٹو حالات ہیں اور واقعات ہیں اس کو اٹھا کر وہ اس طرح سے دکھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ جیسے بس اب دنیا ختم ہو جائے گی، بس اب کچھ نہیں بچنے والا یہاں پر. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں صرف نگیٹو ہی نگیٹو ہو رہا ہے، کچھ پازیٹیو ہو نہیں رہا. یعنی اگر آپ نوٹ کریں تو 90% نگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اور 10% پازیٹیو باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے نیوز چینلز پر یا ہمارے ٹاک شوز میں. اس کو بلکہ میں اس کو یوں کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پورے ایریا میں کل رات لاکھوں لوگ چین کی نیند سوئے تو میڈیا وہ نہیں بتائے گا. ہاں، کل آپ کے ایریا میں جو ڈکیتی ہو گئی تھی، میڈیا اس کو بہت اچھال کے بتائے گا. اور اگر ایسے ہی کوئی 2-3 واقعات مزید ایک مہینے کے اندر لگاتار ہو جائیں تو میڈیا اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آج کل چوریاں اور ڈکیتیوں کے واقعات بہت ہو رہے ہیں. تو اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہمارے اندر ایک فیئر اور ایک انگزائٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے. ہم اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو جو چیز بتا رہی ہوں آپ اس کو 1 ہفتے تک ایکسپیرینسڈ کر کے دیکھیں. آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس 1 ہفتے میں جان جائیں گے کہ جو آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج محسوس کریں گے.
بات یہ ہے کہ ہمارا جو صبح کو اٹھنے کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس 1 گھنٹے میں جو انپٹ لیتے ہیں، جو آپ کا انٹیک ہے، وہ آپ کے پورے دن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ اگر صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کو تھوڑی آواز کے ساتھ اپنے گھر میں لگا دیتے ہیں، تو اس سے نہ صرف آپ کے اپنے اندر ایک سکون اترتا ہے، آپ کی نگیٹو انرجی ریلیز ہوتی ہے، بلکہ آپ کے اپنے گھر کا ایک اورا بھی کلین ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ صبح صبح اٹھ کے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صبح کا ٹائم ایک بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے جو آپ کا می ٹائم بن سکتا ہے. اس می ٹائم میں بیٹھ کے آپ اپنی اسی طرح کی لرننگ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. کوئی اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی ویڈیو جو جس سے آپ کچھ اچھا سیکھ سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہی دیکھیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، اور وہ نہ دیکھیں جو آپ بننا نہیں چاہتے. پھر آپ یوگا ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک پہ جا سکتے ہیں، نیچر کے ساتھ خود کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. جب صبح صبح آپ کسی پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں، نیچر کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو ایک بڑی زبردست قسم کی پازیٹیو انرجی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایک اچھی آکسیجن بھی ملتی ہے جو آپ کو سارا دن بہت فریش رکھتی ہے. تو جب اس طرح کا پازیٹیو انپٹ آپ صبح کے جو 1 گھنٹہ ہے اس کے اندر لے لیتے ہیں، تو آپ کو پھر بہت کوشش کر کے زور لگا کے پازیٹیو نہیں سوچنا پڑتا، بلکہ آپ کو پازیٹیو سوچنے کی خود بخود عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ نیگیٹیو تھاٹس جو ہیں وہ خود بخود سائڈ میں ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ خود بخود آپ کے اندر سے ریلیز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا جو صبح کا انپٹ تھا وہ انتہائی پازیٹیو تھا. تو اس چیز کو آپ اپنے روٹین میں شامل کریں. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کو اپنانا آسان ہو جائے گا. تو آج کی ہماری بات یہیں تک ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم.